بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس الزیارت، چھٹا سبق ملاقات۔ زارا یزور زیارتن بمعنی ملاقات کرنا، الزیارت ملاقات۔ حامد و ارشد صدیقان لی، صدیق جمع اصدقاء بمعنی دوست، حامد اور ارشد دونوں میرے دوست ہیں۔ انا دعوتہما الی منزلی، دعا یدعو الی الشیء بمعنی بلانا، مصدر دعاءن دعوتن و دعون آتا ہے۔ انا دعوتہما الی منزلی، میں نے ان دونوں کو اپنے گھر بلایا۔ ہما قبیلہ دعوتی، قبیلہ یقبل قبولاً بمعنی قبول کرنا، ہما قبیلہ دعوتی، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا یا انہوں نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ ورکب سیارۃ ای حافلۃ فجاء الی منزلی، رکب یرکب رکوبا بمعنی سوار ہونا، جس پر سوار ہوا جاتا ہے یعنی سواری، اس پر علی نہیں داخل کریں گے۔ یہ عام طور پر غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہنا ہو کہ میں بس پر سوار ہوا تو رکبت علی الحافلۃ نہیں کہیں گے، بلکہ ڈائریکٹ اس کو مفعول بھی بنا دیں گے، کہیں گے رکبت حافلۃ، میں ایک بس پر سوار ہوا۔ ورکب سیارۃ ای حافلۃ فجاء الی منزلی، اور وہ دونوں موٹر گاڑی یعنی بس پر سوار ہو کر میرے گھر آئے۔ وفرحا بلقائی، لقی یلقا لقان یہ مصدر ہے بمعنی ملاقات کرنا، اور وہ دونوں میری ملاقات سے خوش ہوئے یا وہ دونوں مجھ سے مل کر خوش ہوئے۔ انا فرحت بلقائہما، اور میں بھی ان دونوں سے مل کر خوش ہوا۔ وقلت، اور کہا اہلا وسہلا، تفضلا یا صدیقان، اے دونوں دوست تشریف لائیے۔ اہلا وسہلا یہ استقبال کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ تفضل یہ باب تفعول سے امر ہے۔ تفضل بالجلوس کہتے تشریف رکھنے کو، تفضل بالقدوم تشریف لائیے، یا تفضل مہربانی فرمائیے۔ تو تفضل یا صدیقان، اے دونوں دوست تشریف لائیے۔ اخت حامد و اختی فاطمۃ صدیقتان، حامد کی بہن اور میری بہن فاطمہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ واخت ارشد و اختی سعاد زمیلتان فی الدرس، دیکھیے سہیلی کے لیے تو صدیقتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن درسی ساتھی کو زمیل کہتے ہیں۔ تو زمیلتان فی الدرس یعنی درسی ساتھنے، ساتھن مؤنث۔ ارشد کی بہن اور میری بہن سعاد دونوں درسی ساتھنے ہیں یا دونوں درسی ساتھن ہیں۔ فاطمۃ دعت صدیقتہا، فاطمہ نے اپنے سہیلی کو بلایا۔ وسعاد دعت زمیلتہا، اور سعاد نے اپنی ساتھن کو بلایا۔ جاءت الاثنتان ودخلتا المنزل، دونوں آئیں اور گھر میں داخل ہوئیں۔ وفرحتا بہذہ الزیارہ، اور اس ملاقات سے دونوں خوش ہوئیں۔ الصدیقتان ای فاطمۃ و اخت حامد جلستا فی ناحیۃ، دونوں سہیلیاں یعنی فاطمہ اور حامد کی بہن ایک گوشے میں بیٹھ گئیں۔ ناحیۃ جمع نواحی بمعنی گوشہ، کونا، کنارہ۔ والزمیلتان ای سعاد و اخت ارشد جلستا فی ناحیۃ، اور دونوں ساتھنے یعنی سعاد اور ارشد کی بہن ایک الگ کونے میں بیٹھ گئیں۔ یہ محادثہ ہے یعنی گفتگو۔ کم صدیقا لک یا حامد، اے حامد تمہارے پاس کتنے دوست ہیں؟ لی صدیقانی، میرے پاس دو دوست ہیں۔ کم صدیقتن لکی یا فاطمہ،
اے فاطمہ تمہارے پاس کتنی سہیلی ہے؟ لی صدیقتان، میرے پاس 2 سہیلیاں ہیں۔ من جاء لزیارتک اليوم، آج آپ سے ملنے کے لیے کون آیا تھا؟ ماجد و ساجد جاء لزیارتی اليوم، آج مجھ سے ملنے کے لیے ماجد اور ساجد آئے تھے۔ من یخرج معک للنزہہ، آپ کے ساتھ تفریح کرنے کون جائے گا؟ ماجد و ساجد یخرجان معی للنزہہ، میرے ساتھ تفریح کرنے کے لیے ماجد اور ساجد جائیں گے۔ ادھر کچھ تمرینات دیے گئے ہیں، اسے آپ سبق کی روشنی میں حل کریں گے۔ التمرین علی المثنى فی الماضی، فعل ماضی تثنیہ کی مشق۔ ہوا کتبہ، ہما کتبہ، اس کو آپ پڑھیں گے اور اس کو مشق کریں گے۔ اس سبق کے اندر فعل کو تثنیہ استعمال کیا گیا ہے، تو آپ بھی اس کو استعمال کریں، ماضی بھی اور مضارع بھی۔ التمرین علی المثنى فی المضارع، فعل مضارع تثنیہ کی مشق۔ التمرین علی المثنى فی الامر والنہی، تثنیہ فعل امر اور فعل نہی کی مشق۔ اس کو آپ سبق کی روشنی میں استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر کہیں گے ہما جلسا علی الارض، ہما جلستا علی الارض، انتما تقرآن القرآن، انتما تکتبان الدرس۔ اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے، امر کو بھی، نہی کو بھی، فعل ماضی کو بھی اور فعل مضارع کو بھی۔